فرما گیا، مر گیا، فوت ہو گیا، اور اس کی شکل جب قبر میں اتارنے لگے تو خنزیر کی شکل بن گئی۔ لوگ بھاگتے بھاگتے حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا آدمی فوت ہو گیا، اس کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کی شکل جو بگڑ گئی ہے، وہ اس کی کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا کیا وہ نماز پڑھا کرتا تھا؟ کیا وہ نماز پڑھا کرتا تھا؟ لوگوں نے نفی میں جواب دیا، نہیں پتہ۔ آپ فرمایا یا مسئلہ یوم القیامت مثل خنزیر، ہر وہ شخص روز قیامت کالے خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو بے نمازی آدمی، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو روز قیامت کالے خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق فرمائے، آمین آمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت، وقال اللہ تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ محترم بھائیو، یہ جنازے کے وقت میں نصیحت کرنا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ جنازے کے لیے، اس کے اندر نصیحت کے لیے ہمارے یہ میت کافی ہے اگر ہم سمجھ جائیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ کل ادھر دنیا کے اندر زندہ تھے، تو یہ بزرگ آج دنیا سے چلے گئے، کل یہ ہمارے درمیان میں موجود تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج موجود ہیں وہ کل شاید نہ ہوں۔ یہ سلسلہ آنے کا اور جانے کا اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی بندہ اس دنیا کے اندر آیا اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ موت ایسی چیز ہے، ایسا پیالہ ہے کہ ہر بندے نے اس کو پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے کہ ہر بندے نے اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ ہماری موت کا اپنا اپنا ذائقہ ہے، جیسے آپ کے اعمال ہیں ویسا ہماری موت کا ذائقہ ہوگا۔ آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ کی موت کا ذائقہ بڑا اچھا ہوگا۔ آپ کی اعمال برے ہیں، اعمال درست نہیں ہیں، تو انہی اعمال کی بنیاد پر آپ کی موت کا ذائقہ بھی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں کو جب ان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کہتے ہیں جی بندہ فوت ہو گیا جی۔ اتنی آسان موت اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے کہ 4 5 دن، ہفتہ 10 دن لوگ سکرات الموت کے اندر مبتلا رہتے ہیں، روح نہیں نکلتی، بہت مشکل وقت ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کے مطابق ہماری موت کا ذائقہ ہے۔ اعمال ہمارے کڑوے ہوں گے، اعمال ہمارے برے ہوں گے، ہماری موت کا ذائقہ برا ہوگا، انتہائی کڑوا ہوگا، جس سے دوچار مجھے بھی اور آپ کو بھی ہونا ہے۔ ایک بات بہت ضروری جو ہے اس کو آپ ذہن میں لازمی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، مجھے پتہ ہے میری دوڑ کس طرف ہے، آپ کو بھی پتہ ہے آپ کی دوڑ کس طرف ہے۔ ہمیں پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال تمہیں میں سمجھاؤں، فرمایا ایک بندہ جو اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالے اور پھر اپنی انگلی کو باہر نکالے، وہ دیکھ لے اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ جو اس کی انگلی کے ساتھ پانی آیا ہے وہ دنیا ہے، جو اللہ کا سمندر بہ رہا ہے وہ آخرت ہے۔ اس ایک انگلی کے ساتھ جو قطرہ آیا ہے اس کے پیچھے بھاگنے والے ہم سب ہیں۔ دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی یہ نعمتیں اور سہولتیں حاصل کرنے کے لیے لوگ یہاں سے سفر کر کے، انتہائی کٹھن اور دشوار گزار سفر کر کے لوگ پیدل یورپ جا رہے ہیں دنیا بہتر بنانے کے لیے۔ بھائیو، آخرت بہتر کرنے کے لیے یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے گھر مسجد کے اندر آ جاؤ، آخرت بہتر ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پھپھی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، فرمایا یا صفیہ تو عمت رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، غور سے سن لو، سلینی معاشیت من مالی، میرے مال سے جو تو چاہیے وہ لے لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت والے دن مت کہنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہوں، اللہ کے رسول مجھے جنت میں لے کے جائیں گے، اے مالی اے مالی اے مالی، عمل کر کے آنا، عمل کر کے آنا، عمل کر کے آنا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں قیامت والے دن تجھے کوئی اللہ سے کفایت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشر قریش سے مخاطب ہوئے، ان کو بھی یہی فرمایا۔ آخر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور لخت جگر جسم کے ایک ٹکڑے سے مخاطب ہوئے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ بنت محمد، سلینی معاشیت من مالی، میرے مال سے جتنا لینا چاہتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، دنیا کی جو سہولت چاہیے، دنیا کی جو نعمت چاہیے
دنیا کے اندر جو کچھ تجھے چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، پر یہ تصور لے کر کل حشر کے میدان میں مت آنا میں نبی کی بیٹی ہوں، مجھے نبی بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ سلینی من مالی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے مالی اے مالی اے مالی، 3 دفعہ فرمایا میری بیٹی عمل کر کے آنا، میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ میں ہماری برادریاں اپنی جگہ پر، ہمارا تشخص اپنی جگہ پر، ہماری جاگیر اپنی جگہ پر، ہمارا دنیا کے اندر سٹیٹس اپنی جگہ پر یاد رکھو اللہ رب العالمین کے ہاں وہاں ہمیں جواب دینا ہوگا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، وہاں بچت صرف اس بنیاد پر ہوگی کس کا عمل بہتر ہے اور کس کا عمل برا ہے۔ یاد رکھو کوئی کسی سلسلے کے ساتھ منسوب ہے، یہ کسی سلسلے کے ساتھ منسوب ہونا یہ بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکے گا۔ میرا کوئی استاد ہے، میرا کوئی پیر مرشد ہے جس کے ساتھ، جس کی لائن پر، جس کے ہاتھ پر میں بیعت ہو چکا ہوں، میں نے اپنی لگام اس کے ہاتھ میں دے دی، میں نے اپنے آپ کو اس کے نام پر وقف کر دیا، اور دنیا کہتی ہے میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بیعت ہو چکا ہوں، اب اللہ جانے میرے پیر صاحب جانے۔ نہیں بھائی، میرے نبی نے اپنی پھپھی کو بھی بتایا، میرے نبی نے معاشر قریش کو بھی بتایا، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو بھی بتایا، عمل کر کے آنا، قیامت والے دن میں کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ محترم نعیم صاحب کے والد گرامی جس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں سب کو ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی بات ہمیں اس جگہ کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔